ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، اللہ سے امید ہے آپ فریش اور تازہ پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے، اچھے ہوں گے اور اپنے زندگی کو بہت خوبصورت اور اچھی طریقے سے گزار رہے ہوں گے، اپنے عبادات میں مصروف ہوں گے اور بہترین ٹائم ہے، موقع ہے ہمارے لیے عبادات کے اور اس سکون کی زندگی کی، اچھائی کی، خوبی کی. اور ہمارے پاس بڑے اچھے سورسز بھی ہیں جو کہ ہم مراقبے سے اور باقی عبادات سے اپنے آپ کو اور زیادہ طاقتور، پاورفل، سٹرونگ بنا سکتے ہیں. صبر، تحمل اور جو انسان کے اندر جو ایک طاقت ہوتی ہے اس کو جگانے کا موقع ہے ہمارے پاس، اس سے فائدہ اٹھانے چاہیے. اور ساتھ ہم پچھلا پروگرام کیے تھے مراقبے پہ، میڈیٹیشن پہ. آج میں آپ کو کئی میڈیٹیشن، ایک میڈیٹیشن ہے جس کا میں آپ کو بتاؤں گا، آج طریقہ بتاؤں گا، اور اس میڈیٹیشن کا نام ہے کلر سے میڈیٹیشن. اور ایک ہے لائٹ میڈیٹیشن جو میڈیٹیشن ہوتی ہے. ایک ہوتے ہے جو انرجی لطائف کی میڈیٹیشن آپ کو. مگر میں آج سب سے پہلے آپ کو طریقہ بتاؤں گا اسلامک میڈیٹیشن کی، جو لطائف سے گزرتے ہیں، لطائف کو اسٹڈی کرتے ہیں ہمارے باڈی میں جو ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں اور یونیورس میں، کائنات میں جو اللہ کے ساتھ ہمارے جو کنیکشن ہے، جو ہمارا رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انہیں کو ہم فالو کرتے ہیں. اور آج اسلامک میڈیٹیشن پہ بات ہو رہے ہیں. اسلامک میڈیٹیشن لیں گے آج، آپ کے کالز بھی لیں گے اور ساتھ ساتھ آپ مشورے بھی دیں گے، کیونکہ پچھلے پروگرامز میں نے آپ کی کال اس لیے نہیں لے سکی کیونکہ بہت سارا ہمارے پاس میٹیریل تھی جو آپ کو سمجھانا تھا، آپ کو فائدے بتانے تھے، آپ کو تیار کرنا تھا میڈیٹیشن کے لیے. مگر آج میں کالز بھی لوں گا. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بات کر رہی ہوں آپ کی. کون بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. کیسے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، اب اچھی ہے؟ بس آپ کی دعائیں ہیں، اللہ کا کرم ہے. آپ اسی طرح رہے تو ہم اپنی زندگی میں کامیابی پر چلتے چلے جائیں گے. بس بہت شکریہ. ہی نا، کیسے گزر رہے روزے؟ کس طرح کے ہیں آپ کے؟ مزے لے رہی ہے اور کتنا اچھا لگتا ہے؟ اور پھر اس ٹائم پہ بہت اچھا لگتا ہے انسان کو جب بہت اچھا، روزے بھی بہت اچھے گزر رہے ہیں. اور جب سے سمجھا ساتھ ہے تو پھر تو زندگی ایک الگ ہی ہو گئی ہے. بس ہے نا، ایک ٹینشن، ڈپریشن، سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب بس سکون ہے. ماشاء اللہ. ہنا، یہ بتائیں کہ میڈیٹیشن کرتی ہے آپ؟ مراقبہ کرتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، روز کرتی ہوں میں، اور بہت ہی زبردست بینیفٹس ہیں اس کے میڈیٹیشن کے. ایک تو آپ کی سیلف جو ہے اس سے ہیلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. آپ کی جتنی بھی جس سے پرابلمس ہیں وہ سالو ہو رہے ہوتے ہیں. ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، کنسنٹریشن پاور بڑھ جاتی ہے، صحت اچھی ہونے لگتی ہے. اور پھر میں میڈیٹیشن کرتی ہوں لوگوں کے لیے تو ماشاء اللہ مطلب کہ آپ کا احسان ہے کہ اتنے اچھے رزلٹ ہے نا کہ میں آپ کو بس دعائیں نہیں کرتی آپ کے لیے. بہت اچھا. بہترین. گھر بیٹھے میں لوگوں کا علاج کرتی ہوں اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اور صرف آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم لوگ کے لیے وسیلہ بنایا ہے. آپ کو بہت لمبی زندگی صحت دے. بس ہم کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحمت ہے، رحم ہے، اور اللہ رحیم ہے، کریم. آپ نے ہم لوگوں نے بانٹا اپنی ایک اتنی بڑی طاقت ہے، آپ کی ایک روشنی ہے آپ کی جو آپ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. بہت بڑا. بس اللہ آپ کو اس کا اجر، تو ہم تو بس دعا دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی دیں گے کہ ہزاروں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں جتنے آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. وہ تو جا کے جب لوگوں کو ہیلنگ کرتے ہیں اور ان سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. کتنے مطلب لاکھوں شاید لوگوں کو روزانہ فائدہ ہو رہا ہے آپ کے توجہ سے. صحیح. یہ بات تو صحیح ہے، درست ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے اور اللہ کی رحمت ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے بہترین. سمدہ ہیلنگ سسٹم اینڈ HMF اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ بڑے اچھے مراقبے کے بہترین طریقے، طرز جو ہے، اور ایک بہترین مراقبہ جو ہے وہ سمدہ ہیلنگ سسٹم ہے
جو سمدہ 6 میں ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ کے لیے بھی انسان ان کے بند کرتے ہیں یا کسی کا ہیلنگ کرتے ہیں تو ایک بہترین مراقبہ ہوتی ہے نا. جی بالکل، بہت ہی سکون محسوس ہوتا ہے کہ بالکل جیسے آپ بول رہے کہ نا ہر فکروں سے بالکل آزاد، ذہن خالی ہے آپ کا، اور آپ جیسا آپ چاہتے ہیں نا، جس طرح آپ رہنا چاہتے ہیں، آپ روح کو کہتے ہیں نا سکون مل رہی ہوتی. جی ہاں، ساری پریشانیاں دور ہو رہی ہوتی مراقبے میں بیٹھ کے، سکون، ذہنی سکون ہوتا ہے، قلبی سکون ہوتا ہے. ہاں، مراقبے کی بہت ہی بہترین سمدہ کی میڈیٹیشن بہت بہترین ہے. بہت بہتر. میڈیٹیشن کے علاوہ بھی سمدہ کی ہر چیز ہی، مطلب ہر لیول، جس لیول پہ آپ جائیں اس لیول پہ بینیفٹس ہی بینیفٹس ہیں. جہاں تک آپ جائیں، آپ بس پتہ کیا کہتے ہیں نا، دنیا ہے یہ ایک الگ دنیا ہے. ریئل سائنسز، جو ورلڈ ریئل سائنسز ہے نا، واقعی ایک سمدہ کی دنیا ہے کہ جس میں اگر کوئی آ جائے نا اور اس کو سمجھ جائے، بالکل ساری دنیا بتا جائے. بالکل 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 ہے تو بالکل الگ دنیا. اللہ کا کرم ہے. اور آج بڑا اچھا آفر بھی دیے ہے ریئل سائنسز نے. آپ کے آفر سے میں جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان سب سے کہوں گی کہ ضرور فائدہ اٹھائیں. 15 رمضان تک ہے اور یہ ایسی چیز ہے نا سمجھے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اس کے کیا فائدے ہیں، حقیقت میں لوگ جان جائیں، تو مطلب یہ کہ اپنا سب کچھ ایک طرف کریں اور یہ سیکھیں. بالکل بالکل بالکل. اگر ان کو لوگوں کو سمجھ آ جائے نا کہ کتنی قیمتی چیز ہے، صحیح، تو ان کو ہر چیز اس کے آگے پہ بیماری لگے گی. کوئی پیسے، کوئی سب چیزیں بیکار ہو جائیں گی کہ نہیں، لوگ چاہیں گے تو سے کہ نہیں پہلے یہ کام ضروری. لوگ اتنے آفر ہے 15 رمضان تک جو 50% آف ہے. میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب سے کہوں گی کہ ضرور فائدہ اٹھائیں اس سے. اور انشاءاللہ آگے تو آپ لوگ سب دعائیں دے رہے ہوں گے کہ ہم لوگ اللہ نے کیسے ایک وسیلہ بنایا، ہم ڈاکٹر صاحب تک پہنچ گئے، کسی کی ذریعے ٹی کو وسیلہ بنا دیا. جی ڈاکٹر صاحب تک پہنچ گئے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ صرف یعنی 4000 چند سو روپے ہے جو کہ لیول 1 to 4 کا بنتے ہیں. لیول 1 to 4 کا 4000 چند سو روپے بنتے ہیں. 1 to 4 کے اتنے فائدے ہیں. آپ کی کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہے، بچوں کی بیڈ ہیبٹس ہیں، اور ہر کتنے سارے فوائد ہیں اس کے. ایسٹما کا بہت ہی بہترین علاج ہے اس میں کہ آج کل بچوں میں تقریباً 80% بچے جو نیبلائزر لے رہے ہیں اور اینٹی الرجیز اور ہر آپشن کی اینٹی بائیوٹک چل رہی ہوتی ہے، وہ 1 to 4 میں اس کا علاج ہے. آگے بھی نہیں جائے. 1 to 4 میں اگر آپ آئیں، انٹر ہی ہوں گے تو آپ کو اتنے فائدے ملیں گے اس سے کہ وہ بھی جو ہے نا جمنے میں نہیں آئیں گے آپ کے. تو نیند نہیں آ رہی ہو، آپ ہیلنگ کریں، پرسکون بالکل ریلیکس کے نیند کی گولیاں سب ایک طرف رکھ دیں آپ. بالکل نیند آ جاتی ہے. اور مطلب فائدے ہی فائدے ہیں اور کچھ بھی قیمت تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی رمضان ہے، ہم اس کی شاپنگ کرتے ہیں، 5-6 سال کا ہم لے لیں گے. بالکل لیکن وہ جو اگر ہم 4-4.5 یہاں لیں گے نا، وہ ساری عمر کے لیے ہمارے کام آتا ہے. بالکل بالکل ساری زندگی کے لیے ہے. اور نہ یہ کوئی چھین سکتے ہیں، نہ کوئی لے سکتا ہے، نہ گم ہو سکتے ہیں، نہ خراب ہو سکتے ہیں، نہ کم ہو سکتے ہیں، اور ہمیشہ انسان کے پاس ہے. لوگ اتنی بڑی بڑی اخراجات کرتے ہیں، صرف ایک افطاری کے 4000-5000 روپے اخراجات کرتے ہیں نا ایک افطاری کے. یہاں پر جو ہے اتنی ایک بڑی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور ایک اتنا ملتا ہے پوری زندگی کے لیے نا. جی میرے خیال میں ہنا ڈراپ ہو گئی ہے شاید. ہم دوبارہ انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اسلامک مراقبے پہ. اسلامک مراقبہ اچھا سمدہ ایک بہترین مراقبہ ہے. ہنا نے جو بات کہی یہ بالکل درست ہے اور بہترین مراقبہ ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم. ہم کوئی کمرشل بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک حقائق پہ حقیقت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جو حقیقت ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، جس کی تیسرے آنکھ، جس طرح کہ کل علامہ اقبال، حضرت علامہ اقبال کی جو آپ کو ہم نے کل جو لنک دیے تھے آپ نے سنے ہوں گے. اور اسی طرح کچھ لوگوں کی ظاہری آنکھ پہ صرف دھوکہ کرتے ہیں.
تو تیسرے آنکھ نہیں ہوتا جس کے لیے اس کے چیزوں کا نظر نہیں آتے. ایک دوسرا کال ہے, کال لیتے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئے. جی تو ہم لیتے ہیں ایک دوسرا طریقہ آج مراقبے کا, اسلامک میڈیٹیشن. تو اسلامک میڈیٹیشن جو ہے ایک بہترین طریقہ ہے. اس میں صوفیاء کرام کے طریقے اپنی جگہ. ہمارے جو روزے میں 20 رمضان کے بعد جو لوگ بیٹھتے ہیں, کچھ 20 رمضان کے بعد بیٹھتے ہیں, کچھ تھوڑی بعد بیٹھتے ہیں, اس طرح کے ہیں. تو جو اعتکاف ہے, اعتکاف پہ بیٹھنے کا ایک بہترین ذریعہ طریقہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اعتکاف. اب اعتکاف میں اگر آپ کو بینیفٹس کا پتہ ہے, آپ کو صحیح طریقے سے ان کے افادیت کا پتہ ہے, تو بیٹھے آپ, تو پھر آپ حقیقت میں آپ 99% آپ فائدہ اٹھائیں گے. اعتکاف پہ بیٹھنے کا طریقہ تو بیٹھتا تو کوئی بھی ہے, مگر چونکہ کنسنٹریشن پاور بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کا. اب نماز اگر کوئی نہیں پڑھ رہا یا کوئی اور سا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے, تو ان کو اگر فائدوں کا پتہ ہے تو وہ ضرور نماز کم سے کم چند وقت ضرور پڑھیں گے, اگر پورا نہ پڑھے. مگر ایسا اگر بالکل زیادہ فائدوں کا پتہ ہے تو پھر پورا بھی پڑھ سکتے. بات یہ ہے کہ ہمیں اب فائدے بینیفٹس کا پتہ ہو, فائدے کیا ہیں اس چیز کی جو ہمیں ہونا چاہیے. اعتکاف پہ جو بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح کے کنسنٹریشن سے, اور اس کے بینیفٹس کو, جس طرح مراقبے کے بینیفٹس میں نے آپ کو پیچھے بتائے تھے, ان کو سمجھتے ہوئے وہ اعتکاف سے حاصل ہو جاتے ہیں, یاد رکھیں. اچھا, دوسری بات یہ, اگر آپ جس طرح کے تراویح ہے اور باقی نمازیں جتنے بھی ہماری عبادات ہیں, اگر ان کے بھی بینیفٹس آپ دہراتے رہیں تو وہ بینیفٹس آپ کو ملتے رہیں گے. نہیں تو آپ فزیکلی انسان اوپر نیچے اس کا وہ اتنا وہ دلخواہ اس کے یعنی نتائج دلخواہ تو نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے فکر منتشر ہوتے ہیں, توجہ نہیں بنتے ہیں اللہ کی طرف. بہت سے لوگوں کی شکایات ہوتی ہے کہ کنسنٹریشن نماز میں نہیں ہوتی ہے, دھیان کہیں اور ادھر ادھر ہو جاتی ہے, ارد گرد کا ایسا ہم چاہتے ہیں کہ ارد گرد کا بھی پتہ نہ چلے, بالکل ہم اللہ کی طرف ہماری توجہ. تو ایک توجہ چاہیے. توجہ جو ہے نا بہت ضروری چیز ہے ہر کام میں, زندگی کی ہر کام میں توجہ بہت ضروری چیز ہے, جس میں نتائج آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں. تو آتے ہی ایک اسلامک میڈیٹیشن کے وہ اسلامک میڈیٹیشن یعنی مراقبے کا ہم بتاتے ہیں آپ کو. ایک کال ہے, کال لیتے ہیں, پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی کون؟ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کون کہاں سے بات کر رہی ہے؟ جی میں سیالکوٹ سے سلمہ بول رہی ہوں. جی سیالکوٹ سے سلمہ, ماشاءاللہ, روزے مبارک ہو, ماہ مبارک رمضان مبارک ہو. اور دوسری بات یہ ہے کیسے گزر رہی ہیں؟ جی جی میرا آواز آ رہے؟ بہت ہلکی آواز آ رہی. ہلکے آ رہے آواز, زور سے بولوں, آپ صحیح آ رہے ہیں؟ اچھا جی سلمہ, آپ کو سب روزے مبارک اور تمام آپ کی عبادات مبارک, سب چیزیں اللہ آپ کو اجر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں دیں. آپ کو بھی بہت مبارک ہو یہ رمضان. جی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. سلمہ کیا کہیں گے, آج آپ مراقبہ کرتی ہے؟ آج کل مراقبہ کے بڑی اچھا موقع بھی ہے اور سمدہ بھی ہے آپ کے پاس. سلمہ آپ کے پاس سمدہ ہیلنگ سسٹم ہے ماشاءاللہ. اور رات کو میں تہجد کے لیے اٹھتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. میں بیٹھتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے, مراقبہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور کرتی بھی ہوں ماشاءاللہ. سمدہ ہیلنگ لیول سے شروع کرتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیول ماشاءاللہ کافی امپروومنٹ آ رہی ہے. اچھی, بہت اچھی بات ہے. لیول 6 سے آپ مراقبہ کرتی ہے نا؟ جی بالکل. اچھا بہت اچھی. تھوڑی دیر کے لیے اگر لیول 6 ہم آن کرتے ہیں تو وہ کیفیت ہم پر طاری ہو جاتے ہیں.
ایک سکون کی خوشی کی جو کبھی زندگی میں کسی کو نہیں ملتے ہیں، ایسا کیفیت ہوتی ہے نا؟ بالکل صحیح ہے. ہاں تو عبادت کا وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے. بالکل بالکل لوگ ایسے خالی نفل پڑھنے سے نہ ہوتا ہو. او بالکل بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے، طاقت عطا فرمائیں، پاور عطا فرمائیں. تو مراقبے کے تو بہت سے اقسام ہیں، مگر سمدہ مراقبہ دنیا کا بہترین مراقبے میں سے سمجھا جاتا ہے نا؟ جی ہاں بالکل. تو اور کیا کہیں گے؟ آج کل ہم نے بہت ہی اچھے آفر دیے ہوئے ہیں. آپ ماسٹر کورس کریں، گرینڈ ماسٹر کریں اور تمام کورسز کر سکتے. سب سے کہوں گی کہ یہ اتنی اچھی آفر ہے، رمضان میں یہ آفر ہے. جی اس سے فائدہ اٹھایا جائے. جی جی اور آگے بڑھا جائے اور آگے یہ ڈیولپ کیے جائیں. صحیح بالکل. بہت اچھا ہے. اور جنہوں نے شروع سے نہیں کیا وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو بہت اچھی آفر ہے یہ آپ کی طرف سے، لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل فائدہ اٹھانا. تو ایسی چیز ہے کہ میں تو کہتی ہوں ہر گھر میں ایک کولر ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. بالکل بالکل. مراقبے کا بہت فائدے ہیں، بہت بینیفٹس ہیں. پچھلے 2-3 پروگرام میں میں نے صرف فائدے اس لیے بتائے کہ لوگ تیار ہو. جب کسی انسان کے لیے پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو فوائد کیا ہے اس کی، اس چیز کا مزہ نہیں آتا ہے نا. وہ بینیفٹس بہت ضروری ہے، کیونکہ مراقبے سے کافی سارے بینیفٹس ملتے ہیں. کنسنٹریشن پاور بڑھتے ہیں، انسان کے سکون ملتا ہے، بڑھتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہاں عبادت میں بہت مزہ آتا ہے. کیا زبردست بات آپ نے کہی ماشاءاللہ، کہ دعائیں قبول ہوتے. یہ میں نے نہیں کہا ہوا تھا لوگوں کو. صحیح بات ہے، یہ آپ نے کہا، بہت اچھی بات ہے. واقعی دعا کی قبولیت میں بہت رول ادا کرتے ہیں، بہت جلدی دعا قبول ہوتے ہیں نا. بالکل. جبکہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ میں تیسرے پہر میں آسمان سے نیچے آتا ہوں اور سب کو کہتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، کوئی مجھ سے رحمت مانگنے والا. مراقبے کے ساتھ اگر یہ سب کچھ اللہ سے مانگا جائے تو نہیں خدا دے گا. کیا زبردست بات ہے، کیا خوب کیا خوب. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. سلمیٰ جی، بات یہ ہے کہ بینیفٹس تو بہت ہے مراقبے کی، مگر چونکہ مصنوعی دنیا ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم اس طرح ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ ابھی تو 10 راتیں باقی ہیں اور ان 10 راتوں میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کیا بات ہے، واہ کیا خوب بات کی، واہ زبردست بات ہے. ایسے موقع پہ ایسے بات کرتی ہو ماشاءاللہ. دیکھیے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، کوئی نیگیٹو بات نہیں کی، اور آپ نے فوراً یہ کہی کہ ابھی بھی ٹائم ہے، بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ماشاءاللہ. اور اس اسٹوڈنٹ کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ صحیح صحیح بات. ہاں ہاں. اچھا، لوگوں کو بہت جلدی ہوتا ہے میڈیٹیشن میں بھی، مراقبے میں فوری. وہ کہتے ہیں کہ بس ڈاکٹر صاحب بس طریقہ بتا دو پلیز، بس طریقہ بتا دو، ہم کر لیں گے، ہمیں فائدوں کا پتہ ہے. مگر کچھ عرصہ کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. وجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بینیفٹس کا صحیح پتہ نہیں ہوتا، وہ ان کی تیاری صحیح نہیں ہوتی. اور وہ استاد جو لوگوں کو مراقبہ کرواتے ہیں سب سے پہلے اس کے فائدوں کے بتائیں نا کہ بینیفٹس کیا ہے، تو لوگ تیار ہو جائیں گے اور پھر مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ ایک کیفیت ہوتے ہیں مزے کی، خوشی کی، جو پورا دن وہ محسوس کرتے ہیں، پورا 24 گھنٹے محسوس کرتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، میرا خیال روزہ بہت اچھا گزرتا ہوگا سارا دن. رمضان کے دن بڑے اچھے گزرتے ہوں گے. بالکل. برداشت آپ تلاوت کریں، ہاں بڑی خوشی محسوس. بہت اچھی بات. برداشت پیدا ہوتا ہے، تحمل پیدا ہوتا ہے، صبر پیدا ہوتا ہے. بالکل ماشاءاللہ. اور صبر سب سے بڑی طاقت ہے نا؟ جی بالکل، سب سے بڑی طاقت ہے. صبر کرنے سے ہی اللہ بہت کچھ دیتا ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات.
سلمہ بہت اچھی بات ہے آپ نے کہی، اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ آج میں آپ کو ایک میرا جو ہے نا میں نے پڑھا ہے کلام ہے پڑھا ہے، میں وہ پلے کروں گا انشاءاللہ، آج آپ دیکھیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ضرور ضرور ڈاکٹر صاحب، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزا دے، بہت شکریہ، آپ لوگوں کو اس راستے پر لا رہے ہیں، بہت اور شکریہ، انہیں ایک ایسا راستہ دکھا رہے ہیں جی جو انہیں اللہ سے قرب حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت اجر دے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ بس آپ لوگوں کے ہیلپ سے، آپ لوگوں کے انشاءاللہ ساتھ ساتھ مل کے ہم اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور آگے جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے یاد کیا، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ ناظرین یہاں پر لیتے ایک بریک، اور ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آج میں آپ کو ایک میں نے خود پڑھا ہے، جس طرح کل کے پروگرام میں آپ نے دیکھا اور آج کے پروگرام میں آپ کے ایک اور کلام پڑھا میں نے، اللہ، تو اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک صفت ہے اور حمد ہے، وہ حمد آپ کو آج جو میں نے پڑھا ہے ضرور سنے گا، ضرور دیکھے گا کیسا ہے، فیڈ بیک بھی دینے ہوں گے آپ نے۔ ایک بریک لیتے، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد۔ ناظرین آج اور بہترین بات کریں گے اسلامک میڈیٹیشن کا طریقہ میں بتانے والا ہوں آپ کو کیسے کریں گے ہم، کس طرح کی بیٹھ کی آرام دہ حالت میں پرسکون کیفیت میں بیٹھیں، گہری گہری سانس لے، باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دیں، یا نماز کے بعد بیٹھیں۔ ایک کال لیتے، ایک کال کے بعد آپ بتاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی جی ماشاءاللہ، کیسے آپ اچھے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جی انشاءاللہ اب اضافہ ہو جائے گا، بس وہ کنٹرول روم نے سن لیے، انشاءاللہ اب اضافہ کریں گے۔ کنٹرول روم والے ہمارے بہت ماشاءاللہ اچھے ہیں، تیز ہیں۔ جی کیا کہیں گے پلیز؟ جی آپ کو روزہ، افطاری، آپ کو سحری، آپ کو تراویح، آپ کو تمام چیزیں مبارک ہو، آپ کی عبادات مبارک ہو۔ کیسا گزر رہے ہیں؟ کیسا گزر رہے ہیں؟ اچھا گزر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور خوش ہے۔ جی 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 ماشاءاللہ، میری طرف ماشاءاللہ میری طرف سے آپ کی تمام فیملی کو، سب کو میرا سلام بھی، اور ساتھ مبارک ہو یہ ماہ مبارک رمضان۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور میری طرف سے میرے تمام اہل وطن کو، تمام جتنے بھی جہاں پر بھی مسلم ہیں سب کو مبارک، اور آپ کی طرف سے بھی سب کو مبارک۔ بہت شکریہ، آپ نے یاد کی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ساتھ ہی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مراقبہ کرتے ہیں کبھی؟ جی اچھا، ماشاء اللہ، ہاں ہاں جی، صحیح 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 صحیح، ماشاء اللہ، واہ، مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک شیشہ ہوتا ہے جس میں سے سورج کی شعاؤں کو اکٹھا کر کے کسی چیز پہ ڈال دیے جائے تو اس سے آگ لگ جاتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ کیا مثال ہے، زبردست۔ منتظر رہتی ہے تو کسی کام میں نہیں آتی، لیکن جب وہ ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہیں، صحیح صحیح اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ آگ لگا دیتی ہیں۔
صحیح 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 وہ صحیح شیشہ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو انسان جو ہے وہ دماغ کو ایک جگہ پر سینٹرلائز کر لے اور مرکز بنا لے صحیح. تو وہ اتنی طاقت اس میں آ جائے گی انشاءاللہ کہ وہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل بالکل ماشاءاللہ کیا خوب مثال. کنٹرولنگ پاور ہے انسان کے دماغ کے سر کے اندر جو ہے کیونکہ اس کو آگے میں وقت بھی کہا جا سکتا ہے کہ دماغ سر کے اوپر رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے. صحیح. چلاتا ہے تو اس کو ہیڈ کے اوپر رکھا ہوا. صحیح صحیح. اس کو ایک اونچا مقام دیا ہوا ہے دماغ کو. کیا بات ہے. ایک سمجھنے کی چیز ہے نا ڈاکٹر. یہ بالکل صحیح فرما رہے. بالکل وہاں صحیح. سے ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے, سار کو کنٹرول کیا جاتا ہے, تو اس کے اندر مرکزیت پیدا ہو جائے گی تو طاقت ہی طاقت بحال ہو جائے گی. صحیح صحیح بالکل صحیح. آج کے علم سے, آج کی کتابوں سے, آج کی کلاسوں سے ہم ماشاءاللہ بہت مستفید ہو رہے ہیں اور کمزور بھی ہو رہے ہیں. میں تو نہیں, بہت ہی لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اور جو بھی صحیح. ملتا ہے مجھے اسٹوڈنٹ اور بھی آپ کے تو وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہم تو بالکل آپ پازیٹیو انرجی سے بھرے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں خود بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوں. صحیح صحیح بالکل. اور پھر اس مہینے میں اور زیادہ ایک چونکہ قرآن کریم کا نزول. میرے بابات کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب انسان کے خیالات ایک جگہ پر نہیں ہوں گے, صحیح. نماز کے اندر پھر آدمی ڈسٹرب بھی رہے گا, ادھر ادھر کی باتیں چھوڑتا رہے گا. صحیح صحیح. اللہ کا منشا ہے نماز سے کہ بھائی اس کو جو ہے اس طرح سے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. صحیح صحیح صحیح. اگر تم یہ تصور بیان نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. صحیح. تصور قائم ہو جاتا ہے تو نماز جو ہے وہ ایک بہت بڑا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا خوب بات کہی آپ نے, بہت اچھی بات کہی. اللہ آپ کو خوش. خیالی سے اگر عبادت کرے گا تو اس سے فوائد حاصل نہیں ہو سکتے. جی ہاں جی. اور یہ جو روزہ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو اس کے اندر جو مقصد میں سمجھتا ہوں معلوم کروں گی. صحیح. ٹائم ہے جو ہے. بالکل بالکل پلیز 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 پلیز. روزہ جو ہے یہ روزہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, اس کی اس کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی. صحیح صحیح صحیح. تو یہ جو انسان کو ایمان بالغیب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا. بے شک بے شک. صحیح. یعنی قرآن مجید جب شروع ہوتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بے شک. یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک بے شک. اگر شک کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو فائدے ہی فائدے ہیں. بالکل بالکل صحیح فرما رہے. جو متقین کو ہدایت کرتی ہے, متقین کو جو صفات بیان کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے, صحیح. سب سے پہلی صفت جو بیان کی اللہ جینا جو محمودہ بالغیب. صحیح 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 بالکل. یعنی وہ متقین وہ ہیں جو غیر پر ایمان لاتے رکھتے. بے شک بے شک. تو غیر پر ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے روزہ ہے تاکہ انسان جب بھوکا رہے گا, پیاسا رہے گا, کے اوپر قائم رہے گا. یعنی اپنے گھوٹ اور گھر اس کو جو ہے وہ دیکھ ہی نہ رہا ہے, اس کے اندر یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. بے شک بے شک. دنیا میں انسان اگر کوئی روزہ نہیں کہتا رہے تو میں نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو لوگوں کو وہ نہیں پتا چلے گا, لیکن اس کے اندر یہ یقین ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہوا. واہ واہ کیا کیا خوب. فرماتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے, اس کا اثر بھی میں ہی دوں گا. ایمان بالغیب بھی ایک یعنی ایک طریقہ ہے یہ روزہ جو فرض کیا گیا ہے, متقی بنانے کے لیے فرض کیا گیا ہے. صحیح. قرآن مجید میں جو آیت ہے وہ یہی ہے, ہم نے روزہ تم پر فرض کیا جس طرح تم کو پہلی قوموں پر فرض کیا تھا. فرض کیا تھا بالکل. تتقون جانی تم متقی بن جاؤ, شاید تم متقی بن جاؤ. متقی کی نشانی یہ ہے کہ وہ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ یوں محمود نہ ہے. بے شک. اب جب تک غیر پر یقین انسان کا نہیں ہوگا تو اس کو تو کچھ فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. روزہ اس کو مستحکم کرتا ہے. یعنی میرا خیال یہ ہے کہ روزہ اس کو پکا کرتا ہے کہ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے اس کو یہی احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نہ وہ چوری چھپے پانی پیتا ہے, نہ برائی کرتا ہے, نہ کچھ اور کرتا ہے جو منع. صحیح
صحیح یہ ٹریننگ کا مہینہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کو پورے سال کے اوپر اس کو محیط ہونا چاہیے. صحیح 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 بالکل. مہینے کے اندر تو ٹریننگ ہم نے حاصل کر لی ہے, نفس کو کنٹرول کر لیا, باقی جو مہینے ان کے اندر بھی اس کے اثرات باقی رہنے چاہیے. صحیح صحیح صحیح. اگر ہم روزے کے اندر بھی رکھ کے روزہ رکھ کے بھی وہی کام کرتے رہیں گے, نماز کا مقصد تھا بالکل یعنی یہ بری چیزوں سے رکتی ہے. بالکل بالکل بالکل. ہم رکتے نہیں ہے نماز کو, کہتے ہیں یہ بھی کرنا ہے اور باقی کام بھی کیے جانا ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, باقی کام بھی کیے جانا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو یہی فرماتا ہے کہ ہمیں تو تمہاری نہ بھوک کی ضرورت ہے, صحیح کی ضرورت ہے, نہ تمہاری عبادت کی ضرورت ہے, نہ تمہارے فائدے کے لیے ہم نے چیزیں تمہیں دی تھی. بے شک بے شک. فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہمیں تو ہم تو بے نیاز ہیں چیزوں. صحیح 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 صحیح. بہت اچھی بات ہے. جی جی, آپ کا آواز تو بہت اچھی طریقے سے پہنچ رہے. میرا آواز کلیئر آ رہا ہے؟ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے. بڑا مشکل کام تو ہے, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا تھا, دوستوں میں بیٹھتا ہوں, بہت سی چیزیں ایسی تھی جن کے بارے میں ہم پہلے نہیں جانتے تھے, لیکن سائنس نے ہمیں بتایا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ بھی ہوتا ہے. ہاں صحیح. مجھے یہ بتایا کہ یہ جو ہوا ہے یہ ہوا جو ہے یہ دکھاؤ مجھے کدھر ہے ہوا. صحیح. دوستوں سے کہتا ہوں مجھے ہوا دکھاؤ کہاں ہے. صحیح صحیح. دکھائی تو نہیں جاتی, یہ جب چلتی ہے تو محسوس ہوتی ہے بندے کو. صحیح. میں مجھے عرض کرتا ہوں کہ میں نے ایک وہ شعر آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ خدا مجھ کو ایسی خدائی نہ دے. صحیح. خدا مجھ کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. واہ واہ واہ. خدا ایک کا نام ہے, میرے سامنے دکھائی نہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نام و اکرم بے شک. ہم تو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں. بے شک بے شک بے شک. ہم تو تم سے دور نہیں ہیں. بے شک. بالکل زیادہ قریب کیا ہے چیزوں سے خون ہر وقت دوڑتا ہے. صحیح. کے اندر موجود ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ آج یہ جو قانون ہے جو ہے یہ تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نظر نہیں آتی, تو اس کے اوپر بھی ہم کو یقین کرنا ہے سب سے پہلے تو. بے شک بے شک. اس کو ہم کو نظر نہیں آتے ان پر بھی یقین کرنا ہے. جنات نظر نہیں آتے ان پر بھی یقین کرنا ہے. ہوا بھی نظر آتی ہے, میں نے دوستوں کہا میں نے ہوا کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی. صحیح صحیح صحیح. میں تمہیں دکھاتا ہوں تو میں نے کہا روشن دان میں سے سورج کی روشنی آ رہی ہے, اس کے اندر دیکھو کتنے ذرات اس کے اندر پیر رہے ہیں جو تمہیں پہلے نظر نہیں آ رہے تھے. صحیح صحیح. بے شک. آ رہے ہیں, روشنی تمہیں دکھا رہی ہے. ہاں صحیح. میرا ہے تمہیں نظر نہیں آیا, مجھے نظر آ رہی ہے, تو اپنے اندر بھی تمہارے اندر نور آئے گا, تمہارے اندر روشنی آئے گی, تو تمہیں سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا. واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. اللہ نے ہمارے دیکھنے کی جو ایک حد ہے نا, اس حد تک اجازت نہیں ہے, وہاں پہ ہمیں زمین اور آسمان ملے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ ہماری آنکھوں کی حد ہے, حالانکہ زمین آسمان وہاں ملے ہوئے نہیں ہوتے. وہ صحیح. بے شک. جیسے جیسے ہم ڈرتے جائیں گے آگے تو وہ جو پلر ہے زمین آسمان کی, وہ بھی آگے آگے ڈرتی جائے گی. صحیح صحیح. وہ ہماری حد سے نگاہ ہے جو نظر ہمیں آتا ہے. صحیح. بے شک. اللہ تعالیٰ کی دنیا, اللہ تعالیٰ کی کائنات اتنی وسیع ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو اگر ہم اپنے ذہن کو اس طرح سے متصل کر کے بیٹھ جائیں گے, بیٹھ کر کے بیٹھ جائیں گے, ایک کمرے میں بیٹھ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس بیٹھ جائے, باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دے, پرسکون چھوڑ دے, اور ایک دو گہرے سانس لے. سانس ناک سے لینا, ناک سے نکالنا, دو گہرے سانس, بس 2 گہرے سانس لینے کے بعد کمر گردن سیدھا ہے. اب سٹارٹ کریں. یہ اگر خالی پیٹ پہ ہو تو بہت اچھا لگتا ہے, بہت سکون ملتا ہے, بہت زبردست ہوتا ہے.
اگر خالی پیٹ نہیں ہے تو برے پیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، مگر خالی پیٹ پہ بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے۔ کیسے کرنی ہے یہ دیکھیں، آرام دہ حالت میں آپ بیٹھ جائیں، ہاتھوں کو آرام سے یہاں پر رکھیں یا نیچے یوں رکھیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے بہترین سا، یہ طریقہ یعنی یہ ہاتھ اس کے اوپر، یہ جو آپ کی انرجی سینٹرز ہے اس انرجی سینٹرز کے برابر ہے، یوں یعنی یہ ہمارے باڈی میں لطائف ہوتے ہیں انرجی سینٹرز جو کہ ہاتھوں میں بھی ہے، بہت بڑی طاقت ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ وہ دوسرے میڈیٹیشن ہے جسے ہم چاکرا میڈیٹیشن کہتے ہیں، جسے ہم لطائف کی میڈیٹیشن کہتے ہیں وہ، مگر ابھی جو ہے نا میں صرف اللہ کے نام سے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی جو نور ہے ان کے میں آپ کو مراقبہ کراؤں گا، اور یقیناً آپ فیل کریں گے، سچ مچ میں آپ فیل کریں گے وہ ضرور، پھر اس کے جو فیڈ بیک ہے مجھے ضرور بتائے گا، کال کریں گے مجھے، یا پھر فیس بک پہ یوٹیوب پہ آپ نے ہمیں کمنٹس دینے ہیں ضرور، تاکہ میں اور بہتری لا سکوں، اور بہتری آ جائے اس میں۔ تو اس کیفیت میں آپ بیٹھ جائیں گے، ہاتھ یہاں پر ہے یا ہاتھ یہاں پر رکھیں، مگر ہاتھوں کے ہتھیلے آسمان کی طرف، جیسے کہ دعا کی شکل میں نہیں ہوتے، یوں آپ رکھیں، مگر یوں نہ رکھیں، یوں آرام دہ ڈھیلا چھوڑ دے ہاتھوں کو، باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دے، ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑ دے، پرسکون چھوڑ دے، پرسکون کیفیت میں رہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ سٹارٹ کریں، یہ کیفیت آہستہ آہستہ آپ سٹارٹ کریں، یہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں، یعنی ہم حروف جار جسے کہتے ہیں مراقبہ کریں، حروف جار کے تھرو یہ مراقبہ کر رہے ہیں، ایک حروف خفی ہوتے ہیں، ایک جار ہوتے ہیں، جار میں یعنی جار میں جو ہم سب سے پہلے جار کا اثر جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ اثر ہوتے ہیں، مگر جو حروف خفی ہے اس کے لمبی اثر ہوتے ہیں، اس کا آپ پر 24 گھنٹے طاری ہوتے ہیں اثر، پھر 24 گھنٹے کے بعد پھر لینے پڑتے، مگر جب ایسا ایسا آپ کرتے رہیں گے تو یہ طاری رہیں گے ہمیشہ، اور اگر آپ حروف خفی سے کرتے ہیں تو اس میں پھر ہوتے ہیں کہ پرماننٹلی رہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے وہی کیفیت، سکون کی، خوشی کی بینیفٹس آپ کو بتائے تھے، آپ کو پتہ ہے مراقبے کے بینیفٹس کے فائدوں کا پتہ ہے نا، پچھلا پروگرام میں سب میں نے آپ کو صرف بینیفٹس اس لیے بتائے کہ آپ کو پتہ ہو، تو وہی بینیفٹس آپ کو ملتے رہیں گے، تحمل، برداشت، صبر، بردباری، ہر چیز ملتے رہیں گے، اور آپ روزے بھی رکھ سکیں گے، آپ اپنے پہ قابو بھی پا سکیں گے، اپنے کو کنٹرول کر سکیں گے، اپنے غصے پہ کنٹرول کر سکیں گے، اپنے اینگر جتنا بھی ہے ایموشنز کو کنٹرول کر سکیں گے، بہت سے بینیفٹس ہیں اس کے، اپنے عادات کو کنٹرول کر سکتے، اور اپنے بہت سی چیزوں پہ قابو پا سکتا ہے، تاکہ بے خوابی جو ہوتی ہے روزے میں تھوڑا خواب نیند جو ہے نا وہ گڑمڑ ہو جاتا ہے، اس پہ بھی قابو پا سکتے ہیں، اگر آپ کم بھی سوئیں گے تو بے فریش ہوں گے، یہ سب سے بڑی فائدہ ہے، کنسنٹریشن پاور بڑھتے ہیں اس سے، کافی سارے بینیفٹس ہیں جو پچھلا آپ کو بتائے ہیں، بس اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مراقبے کے لیے آپ بیٹھ جائیں، تو یہ کیفیت یہ ہے، یعنی اللہ ہم کر رہے ہیں، یہ آپ کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، یہ کیفیت آپ پر طاری ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک لنک دے رہا ہوں اللہ کا، جو میں نے خود پڑھا ہے، یہی آپ یعنی آپ جاری رکھیں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے آپ کم سے کم 5 منٹ تک، اور ڈیلی روزانہ کریں گے ایک ٹائم۔ تو میں آپ کو لنک دے رہا ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے، اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اور میں لنک دے رہا ہوں آپ کو جو میں نے خود پڑھا ہے، آپ پلیز میری آواز میں سن لیں، مراقبے کی ایک بہترین کیفیت آپ پر طاری ہو جائیں گے، ایک بہترین کیفیت آپ، سکون کی کیفیت آپ پر طاری ہو جائیں گے، تو اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو
اجازت دے اور آپ جو کلام ہے، جو حمد ہے، اس کو سن کے اللہ حافظ۔ جہاں بھی دیکھوں تو ہی تو ہے، شب میں تو ہے، سحر میں تو ہے، شب میں تو ہے، سحر میں تو ہے، گل میں تو بلبل میں تو، ہر جگہ ہر ایک پل میں تو، بر میں تو ہے، بہر میں تو ہے، بر میں تو ہے، بہر میں تو، اللہ اللہ اللہ۔ میں تیرا بندہ تو رب میرا، سب کے لب پر نام ہے تیرا، سب کے لب پر نام ہے تیرا، مسجد میں کعبے میں تو، ہر شے ہر ذرے میں تو، دل میں تو ہے، جگر میں تو، دل میں تو ہے، جگر میں تو، اللہ اللہ اللہ۔ ساری جہاں پر تیرا نظر ہے، ہوتا ہے جو کچھ تجھ کو خبر ہے، ہوتا ہے جو کچھ تجھ کو خبر ہے، تجھ سے کچھ چھپتا نہیں، تیرے بن ہوتا نہیں، غم و خوشی